أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، صدق الله العظيم. چھن جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، لیکن نہ چھوٹے ہاتھ سے دامان محمد. صدرتی وقار اور معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. اس نے ہمیں انسان بنایا اور پھر انسانوں میں بھی اسلام کے ماننے والوں میں پیدا کیا. بلا شبہ ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے. یہ دولت ہمارے ہاتھوں بڑی مشکل سے آئی. اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے اور پھیلانے کے لیے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راہ میں جو دشواریاں اٹھانی پڑی اور جو مصائب جھیلنے پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور برابر لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے رہے اور لوگوں کو پیغام حق سناتے رہے. حضرات گرامی، جب ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ اس قدر محبت و الفت، ہمدردی و خیرخواہی کا سلوک کیا ہے اور ہماری ہدایت اور کامیابی کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، تو اب آپ خود سوچ لیجئے کہ ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے. کیا یہ ہمارے احسان شناسی اور احسان مندی کا تقاضا نہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خود کو ایک لمحہ کے لیے بے لگ نہ کریں؟ یقیناً ایسا ضرور ہونا چاہیے. یہ عقل کا تقاضا اور یہ فطرت کی آواز ہے. سامعین بس، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی؟ تو آپ نے فرمایا: خدا قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے نزدیک اپنی مال، اپنی اولاد، اپنی ماں اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب تھے. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے باپ، اس کے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. دوستو، اس کا نام محبت نہیں کہ دعویٰ تو کیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بے پناہ محبت ہے، ہمارے جان و مال، اولاد اور عزیز و اقارب سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہیں. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے، ان کی تعلیمات سے اعراض کیا جائے، اس کے ساتھ لاپرواہی کا معاملہ کیا جائے، اپنے ذاتی مقاصد کی خاطر جائز و ناجائز کا بالکل لحاظ نہ کیا جائے، ظاہر ہے کہ محبت کے اظہار کو کوئی بھی قبول تسلیم نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی عملی دلیل نہ ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی عملی دلیل یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات و ہدایات پہ اتباع کیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی اتباع ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہی، بلکہ خدا کی طرف سے جو حکم ہوا وہ امت تک پہنچا دیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: من اتبع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اتباع کی، اس نے اللہ ہی کی اتباع کی. کہ محمد سے وفا ہونے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ کو قلم دے رہے ہیں. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور سچی اتباع نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد،
محترم صدر مجلس، حکم صاحبان اور میرے عزیز طلبہ ساتھیوں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو زندگی کے ہر شعبے سے متعلق رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ محض عقائد اور عبادات کا مذہب نہیں بلکہ معاشرت و قوانین میں اپنانے اور معاملات کو اللہ کی مرضی کے مطابق نپٹانے کی ہدایت واضح الفاظ میں موجود ہے۔ مگر یہ افسوس کی بات ہے کہ اسلام کے نام لیوا ایک دو پہلو پر زیادہ زور دیتے ہیں اور دین کے ایک بڑے حصے سے پہلو صحیح کرتے ہیں۔ میں یہ جسارت ہرگز نہیں کر سکتا کہ انہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کا مصداق کہوں، لیکن یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اسلام کا مکمل تعارف کرانے میں کوتاہی تو ضرور ہوئی ہے۔ اسلام کے معاشرتی قوانین ایسے ہیں جن کو سنہرے حروف میں لکھا جائے اور جن کے آنے سے دنیائی انسانیت کے تمام اصول و ضابطے بونے ثابت ہوتے ہیں، مگر بدقسمتی سے ان قوانین پر روشنی کمی ڈالی جاتی ہے۔ اسلام رہبانیت کا مذہب نہیں، یہ سماج میں رہنے والا مذہب ہے۔ اس کے پیغمبر کے بارے میں لوگوں کو اعتراض قرآن ان الفاظ میں پیش کرتا ہے، وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ۔ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے اعتراض کا جواب ان الفاظ میں دیا، قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِينَ۔ یعنی آپ فرما دیجئے اگر فرشتے اطمینان سے زمین پر چل پھر رہے ہیں تو ہم آسمان سے کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے ہیں۔ ان آیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسلام ایک سماجی اور قابل عمل مذہب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی پیران اس لیے بنایا گیا تاکہ وہ لوگوں کے سماج میں رہتے ہوئے ان کے لیے عملی نمونہ پیش کر سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عفان امانی۔ اب آئیے بیٹا زینب فردوس، زینب فردوس، شبنم کیا رہی؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل
ذیشان محمود اس کے بعد تیار رہیں گے. ذیشان محمود اس کے بعد تیار رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. چھن جائے اگر دولت کونین تو کیا غم, چھن جائے اگر دولت کونین تو کیا غم, لیکن نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن محمد. معزز سامعین اکرام, اللہ تعالیٰ ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور پھر انسانوں میں بھی اسلام کے ماننے والوں میں پیدا کیا. سامعین اکرام, ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں کتنی محبت تھی؟ تو آپ نے فرمایا, خدا قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے نزدیک اپنے مال, اپنی اولاد, اپنی ماں اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب تھے. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ, اس کے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. سامعین اکرام, اس کا نام محبت نہیں کی دعویٰ کیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے نزدیک اپنے مال, اپنی اولاد, اپنی ماں اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب تھے. اس کا نام محبت نہیں کی دعویٰ کیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بے پناہ محبت ہے اور ہمارے عزیز و اقارب سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہیں, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے, ان کی تعلیمات سے اعراض کیا جائے, اس کے ساتھ لاپرواہی کا معاملہ کیا جائے, اپنی ذاتی مقاصد کی خاطر زائد و ناجائز کا بالکل لحاظ نہ کیا جائے. ظاہر ہے کہ محبت کے اس دعوے کو کوئی بھی تسلیم نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی عملی دلیل نہ ہو, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی عملی دلیل یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہی, بلکہ خدا کی طرف سے جو حکم ہوا وہ امت تک پہنچا دی. قرآن کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے رسول کی اتباع کی اس نے خدا بھی کی اتباع کی. محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ کیا چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا سچا اتباع نصیب فرمائے. آج بیٹا شکریہ بہت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آئیے ذیشان محمود. محمد ارمان تیار رہیں گے اس کے بعد. والنٹیئر بچوں سے گزارش ہے کہ آپ ادھر دیکھیں, بچے ادھر ادھر نہ جائیں. جو بچوں کی ڈیوٹی لگی والنٹیئرس کے فارم میں وہ ادھر بچوں کو کنٹرول کرے, بہت زیادہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پر قربان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. عزیزان گرامی, میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ سماعت فرمائے. اے محبوب, تم فرما دو کہ لوگوں, اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ, اللہ تمہیں دوست رکھے گا. اگر آدمی اسلامی احکام کا پابند ہو, نمازی ہو, حاجی ہو اور غازی بھی ہو, لیکن اگر اس کا سینہ محبت صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی ہے تو ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا. دیکھیے, منافقین نمازی تھے, حاجی تھے, میدان جہاد کے غازی بھی تھے,
وما هم بمؤمنین، یعنی یہ لوگ مومن نہیں ہے. حضرات منافقین کیوں مومن نہیں کہہ رہے؟ بس یہی وجہ تھی کہ ان کے دلوں میں سرور عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھی، اس لیے وہ لوگ عمر و دولت ایمان سے محروم نہیں رہے. اور ان لوگوں کے روزے و نماز، حج و زکات وغیرہ تمام اعمال صالحہ بیکار اور برباد ہو گئے. معلوم ہوا کہ سرور عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا. خود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اور اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤ. حضرات محبت سرور عالم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی بنیاد اور اصل ہے، اس لیے کہ اللہ کی سطح بردم شان ہے. یہ انسان نہیں، انسان اور انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ عزیزان گرامی، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت فرماتے تھے، اس واقعے کی روشنی میں اندازہ لگائیں اور خود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کریں. روایتوں میں آیا ہے کہ ایک دعوی صحابی حضرت ذوالفضل یمانی رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعۃ، یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما اعددت لها، تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کی ہے؟ تو صحابی رسول نے عرض کی ما اعددت لها الا انی احب اللہ ورسولہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اس کے سوا اور کچھ تیاری نہیں ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے یہ سن کر فرمایا انت مع من احببت، یعنی تم قیامت میں اسی کے ساتھ رہو گے جس کے ساتھ محبت رکھتے ہو. عزیزان گرامی، محبت سرور عالم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لازول اور بے بہا دولت منامت ہے کہ ایک مومن کے لیے زمین و آسمان کے خزانوں میں اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر حامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، اور رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، جنو فرزند سے، ماں باپ سے، اولاد سے پیارا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درمان اب آئیے محمد طلحہ. محمد طلحہ مائک میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے. محترم حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
मोहम्मद